عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر ہے اولئک یہی لوگ علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون کامیابی پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یعنی وہی متقی جن میں یہ اوصاف ہوں گے رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، اور وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ پیچھے اسلام کے 3 اہم بنیادی ارکان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا، اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں میں مندرجہ بالا 5 صفات پیدا ہو جائیں گی وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں، دوسرے تمام شرعی اوامر و نواہی پر بھی وہ عمل کرنے کے لیے از خود تیار ہو جائیں گے۔ درج ذیل حدیث میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اور ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی نماز وغیرہ ادا کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ اور تو کوئی روزہ میرے ذمہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی روزے رکھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس یعنی یہ زکوٰۃ ہی مجھ پہ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تو یعنی کوئی نفلی صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے، یعنی جیسے وہ کہہ رہا ہے، اگر ایسا ہی کرے گا تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فلاح سے مراد عذاب، دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن و سنت کے احکامات میں نہ تو زیادتی اللہ کو پسند ہے نہ کمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ واقعتاً ہی انسان فلاح و کامیابی پانے والا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔
لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے اور لا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ۔ جب کوئی طے کر لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو اسے ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر جاگتے ہوئے کو کون جگا سکتا ہے؟ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے، چاہے کوئی کس بھی فرقے، جماعت، مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کفار ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی غیر مسلم یا مسلم میں سے جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا، ان تک قرآن و سنت کے مسائل پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں کفر پر اصرار ہے۔ ہمیں ہر حال میں ڈرانے پر ثواب ملے گا اور نہ ڈرانے پر اللہ تعالیٰ ہماری باز پرس بھی کرے گا کہ آپ کو قرآن و سنت کا علم تھا اور آپ نے یہ علم دوسرے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ غلط کام کرتے تھے، لوگ غیر شرعی رسومات کرتے تھے، یا لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حد پامال کرتے تھے، تو آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ یہ علماء کا لوگوں کو قرآن و سنت کے مسائل بتانا ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ اسی قیامت والے دن اللہ پوچھے گا، اور اللہ کی کچہری سے بچنے کے لیے چاہے کوئی ہمیں اچھا سمجھتا ہے یا کسی عالم کو برا کہتا ہے، عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مسائل من و ان ان تک پہنچائے، آگے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو تو راستہ صراط مستقیم تیرے نزدیک پسندیدہ راستہ ہے اس راستے پر ان کو چلا، میں نے تھوڑی سی محنت کر کے تیرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دی ہے، آگے ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اس لیے فرمایا کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مقصد یہی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مسائل لوگوں تک پہنچائیں، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب قرآن و سنت کے احکامات کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں مسلم بن جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، اعلیٰ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلیٰ اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلیٰ اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد صرف اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور ان لوگوں نے ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر ان حقائق کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بات کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ رہے عام کافر تو ان میں کثیر تعداد میں مسلمان ہوتے رہتے ہیں، ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر جو تھے یعنی کفار کے وہ مردہ ہو چکے ہیں، اور قبول حق کی استعداد یعنی طاقت جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے وہ ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا عمل ہے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم،
سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ یعنی جو بندہ ہدایت کے خود قریب نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں، یعنی بدعمالیاں کرتے ہیں۔ دل کا کام ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام سننا ہے، اور یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں، لیکن آنکھ صرف سامنے سے ہی دیکھ سکتی ہے، لہٰذا دلوں اور کانوں پر تو مہر کا ذکر کیا گیا اور آنکھ پر صرف پردے کا۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، کیونکہ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن پاک کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی، کیونکہ وہ جب ہدایت کو سننا ہی پسند نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ یہ اللہ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور اعلیٰ کل شیء قدیر نہیں سمجھتا، تو پھر وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، یعنی جو بھی وہ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں اور ان کے دل ان کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چودراہٹوں یا اپنے فرقے بازیوں یا اپنے بعض دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی نہیں ہونے دیتے، بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں، یعنی حق والوں کے خلاف بولیں گے اور ہٹ درمی پر آ جائیں گے بجائے اس کی کہ حق کو قبول کر لیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اسی بات کی تائید جو ہے وہ درج ذیل مرفوع حدیث بھی کر رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور وہ دل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تفسیر بن جاتا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت داخل ہی نہیں ہوتی۔ مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں؟ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوا سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء اور قوا کی استعداد از خود زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ اپنے معمول کے مطابق جو کام کر رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کسی بھی ایک ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دیں گی یا اس سے کرنا چھوڑ دیں گی تو پھر وہ آپ کا ہاتھ یوں ہی ہو جائے گا جیسے یعنی مفلوج ہونے کی طرح کہ آپ اس سے وہ دوبارہ کام نہیں کر پائیں گی۔ ہم جیسے بھی یعنی گھر کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان
کرتا تھا، لیکن اب مشینری کے دور میں وہ کام خود نہیں کرتا، تو اب وہ ہمت نہیں انسان میں رہتی کہ وہ کام کر سکے۔ تو ہم جو کام کرتے رہتے ہیں اس کی ہمارے میں ہمت پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہم اس پہ یعنی مستعد بھی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے ان اعضاء سے وہ کام ہی نہیں لیتے تو پھر وہ جو ہے نا ان سے کوئی فائدہ اٹھانا ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت کوئی کام نہ لے اور اسے حرکت تک نہ دے تو وہ از خود یعنی مفلوج ہو جائے گا، اس میں حرکت کرنے کی استعداد باقی ہی نہیں رہے گی، اور یہ قانون بھی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہوئی، اگرچہ یہ انسان کے اپنے ہی اعمال کی شامت کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے میں ان کی آنکھوں کانوں پر مہر لگا دیتا ہوں، پھر حق بات کے وہ قریب نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم ہمارے لیے روشن فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، من کا معنی ہے جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخری دن پر یعنی آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اس آیت میں یعنی اس سے پہلے والی جو آیات گزری ہیں 5، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا اور 2 آیات میں کھلے کافروں کے ذکر بیان کیے، اور اس کے بعد اب منافقین کی خصلتوں کا ذکر 13 آیات میں فرمایا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، اور قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے۔ تو آگے پھر انہی منافقین کا تذکرہ فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یخادعون کا مطلب ہے دھوکہ بازی کرنا، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے، یعنی منافق لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا اور انہیں مسلمانوں والے حقوق اور فائدے حاصل ہو رہے ہیں، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ سورہ نساء کی آیت میں ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، یعنی اللہ انہیں دھوکہ دے رہا کرنے والا ہے ان سے، اور انہیں اس خود فریبی کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم جو بڑے عقل مند بنے ہوئے ہیں اور بظاہر ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، اندر سے ہم نے کفر کو چھپایا ہوا ہے اور ہم اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ انہیں قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل فرما دے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغا بازی کرنا چاہیں بھی تو ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، اور ان ارادوں اور حرکات و سکنات سے مسلمانوں کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مطلع بھی کر دیتا ہے کہ یہ منافق ہے اور منافقوں کی یہ خامیاں ہیں اور یہ ان کے اندر حرکات و سکنات پائی جاتی ہے۔ اس طرح ان کی دغا بازی کا وبال انہی پر پڑے گا اور وہی ذلیل و رسوا ہوں گے، نہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے مرضاً مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک المناک، بما باسباب اس چیز کے کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ مرض سے مراد نفاق، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد ہے۔ پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے، جو ہر غیب کو جاننے والا ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو نہیں سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ وہ مرض جو نفاق کا مرض ان کے دلوں کے اندر ہے، جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے، اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہو جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بدعہدی کرنا، بد زبانی، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی اختیار کرنا جس کا ذکر آئندہ آیات میں ہے، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلاً بزدلی، طمع، بخل، لالچ، جہاد سے فرار وغیرہ جن کا ذکر سورہ توبہ اور دیگر صورتوں میں آیا ہے۔ بما کانوا یکذبون، منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خود کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں۔ کیونکہ مشرک انسان سے زیادہ خطرناک منافق انسان ہے، کیونکہ ایک انسان مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے، اس کے اپنے جسم کو ہے، جبکہ منافق خود بھی اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی چالوں سے مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي